بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، اس کتاب میں ہم لوگ سوال نمبر 66 پڑھ رہے ہیں، اور آج کے حلقے کا نمبر ہے حلقہ نمبر 21۔ تو سوال نمبر 66 ہے، ما دلیل علو الفوقیہ من السنہ، ما دلیل علو الفوقیہ من السنہ۔ یہاں سے پڑھنا ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ما دليل علو الفوقية من السنة؟ الجواب: أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والعرش فوق اوعال ہے نا؟ أوعال. جی، والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، وهو يحكم الملك، وهو يحكم نہیں، آپ کے پاس وہو یعلم، ہمارے پاس وہو یعلم ما انتم علیہ ہے۔ نہیں، یہاں پر وَهُوَ يَحْكُمُ الْمَلِكُ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ۔ اچھا ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ لقد حکمت، نہیں کیسے آپ ایک لائن چھوڑ رہے ہیں کیا؟ دیکھو پھر سے پڑھو۔ کچھ بھی نہیں چھوڑا من۔ دیکھیے وہ جو پڑھ رہے ہیں آپ، لقد حکمت، وہ اللہ کے رسول جو حضرت سعد ابن معاذ سے بولے تھے، وہ جملہ ہے۔ وہ آپ وہاں سے پڑھیں، منہا قول صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث الاوعال، وہاں سے پڑھیں۔ سوا جو ہے نا من فی حدیث اوعال کے بعد والعرش فوق ذلك، ٹھیک ہے، واللہ فوق العرش وهو يحكم، اور اس کے بعد جو ہے نا الملک ہے من فوق سبعة أرقعة، ایسا ہے۔ نہیں اکید ایک لائن یہاں پر چھٹی ہے، جیسے آپ بتا رہے ہیں۔ میرے پاس جو نسخہ ہے وزارت الاوقاف کا نسخہ ہے، اور اس میں دیکھیے کیسا ہے جملہ، وَهُوَ يَحْكُمُ نہیں ہے، وَهُوَ يَعْلَمُ، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ۔ یہ ابن ابی عاصم کی السنہ میں یہ حدیث ہے، ابو داؤد میں ہے یہ حدیث، اور اس کے بعد پھر یہ جو دوسری حدیث ہے وہاں سے جملہ برابر ایک لائن چھوٹ رہی ہے، اور دوسرا جملہ ہے، یعنی دوسری دلیل ہے، وَقَوْلُهُ لِسَعْدٍ فِي قِصَّةِ قُرَيْضَةَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ، یہاں سے پھر جملہ مکمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی اس میں پورا یہ ایک لائن چھوڑ گئی رہتا ہے اس میں۔ کیونکہ یہ نسخہ بہت محقق ہے، یہ جو اوقاف کا ہے۔ ہاں صحیح، انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، جی اس کے بعد جو ہے وقوله صلی اللہ علیہ وسلم للجاریہ این اللہ قالت فی السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة، وحادث معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقوله صلی اللہ علیہ وسلم في حديث تعاقب الملائكة ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، وقوله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، الحديث. وغير ذلك كثير، وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية. السؤال: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ الجواب: قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها
آمنا به كل من عند ربنا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. السؤال: ما دليل علو القهر من الكتاب؟ الجواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وهو متضمن لعلو القهر والفوقية. وقوله تعالى: سبحانه هو الله الواحد القهار. وقوله تعالى: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وقوله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. کافی ہے کیا وہ دلیل السنہ بھی پڑھیں؟ پڑھ لیں وہ بھی ایک دلیل السنہ. ما دلیل ذلك من السنة؟ الجواب: أدلته من السنة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، وغير ذلك كثير. ٹھیک چلیے کافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. آج ہم لوگ علو، کل تک ہم لوگوں نے جو پڑھا ما دلیل علو الفوقیت من الکتاب، اللہ رب العزت کے جو صفات یہاں پر اس سے پہلے والے سوال نمبر 64 میں بیان ہوئے تھے. ماذا يتضمن اسمه العلی الاعلی وما فی معناه كالظاہر والقاہر والمتعالی، یہ سوال نمبر 64 تھا. اسی سے متعلق یہ سوالات آ رہے ہیں. تو اس کے بعد والے سوال میں تھا ما دلیل علو الفوقیت من الکتاب والسنہ، جب علو کے یا العلی یا الاعلی کے معنی اللہ رب العزت کی صفت سے متعلق یہ بیان کیے گئے کہ اللہ تعالی الاعلی ہے یا العلی ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ علو الفوقیہ یعنی اللہ رب العزت آسمانوں میں ہے یا آسمانوں یا اوپر ہے، اس معنی میں ایک تو علو الفوقیہ، اور اسی طرح ایک علو القہر یعنی زبردست ہے، قوت والا ہے، سب سے بلند و بالا ہے. اور اسی طرح علو الشان کہ سارے کمالی صفات اللہ رب العزت کے پاس ہیں اور بدرجہ اتم ہیں. تو یہ علی کے 3 معنی اور مطلب بیان کیے گئے تھے. اس کے لیے اب دلائل بالترتیب یہ ذکر کر رہے ہیں. اب دلیل علو الفوقیہ یعنی اللہ رب العزت اوپر ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہاں سے قرآن سے یہ بات معلوم ہوگی؟ اس کے لیے الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، اس سے دلیل لی گئی تھی. اسی طرح یخافون ربهم من فوقهم یا امنتم من فی السماء، اس سے بھی اس طرح علو الفوقیہ یعنی اللہ رب العزت اوپر ہے، نیچے نہیں ہے، زمین میں نہیں ہے، اس بات کی دلیل ان سارے آیتوں سے ملی. اب اس کے بعد والا جو سوال ہے، سوال نمبر 66، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی علو الفوقیہ یعنی اللہ رب العزت اوپر ہے، اس کو احادیث کے ذریعے ثابت کرنا ہے. یہاں پر جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بھی دلائل بے حساب بے شمار ہیں. ان میں سے ایک دلیل یہ ہے جو حدیث الاوعال میں، الاوعال اصل میں اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت کے اوپر رہنے کا تذکرہ ہے. اصل میں لغوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو وعلن کہتے ہیں اس بکرے کو یا اس جنگلی بکری کو جو پہاڑ کی بالکل چوٹی پہ رہتی ہے، یا بکرے کو جو بالکل پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا ہے، وہ وعل ہے، اس کی جمع ہے اوعال. احادیث میں مختلف قسم کے القاب احادیث کو ذکر کیے جاتے ہیں. یہ محدثین میں بعض لوگوں نے اس طرز سے بعض احادیث کا تذکرہ کیا ہے. جیسے حدیث جبریل ہے، یہ معروف ہے.
اسی طرح مختلف حدیث البحر اور یہ مختلف قسم کے القاب سے بعض احادیث کا تذکرہ محدثین نے کیا ہے۔ اب یہاں پر الاوعال، یہاں پر اصل میں وہ حدیث مراد ہے جس میں اللہ رب العزت کے اوپر ہونے کا تذکرہ ہے کیا اس حدیث میں؟ دیکھیے والعرش فوق ذلك، یعنی آسمانوں کے اوپر عرش ہے، واللہ فوق العرش، اور اللہ رب العزت عرش پر ہے، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، تمہاری کیا حالت ہے، تو اللہ رب العزت اس سے بھی باخبر ہے۔ یہ یہاں پر اس حدیث میں ذکر ہے، اسی کو حدیث الاوعال کہا گیا ہے۔ اب اس پہ محدثین کا کلام ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ابو داؤد ترمذی میں یہ حدیث ہے، تو امام ذہبی وغیرہ نے یہ کہا کہ اس میں جہالہ ہے، اور امام بخاری کا بھی اس میں کلام ہے۔ اسی طرح بھی ایک حدیث اور دلیل کے طور پر علو فوقیہ کے لیے دلیل کے طور پر ایک حدیث اور ذکر کی ہے، جو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے سعد بن معاذ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قریظہ کا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا لقد حکمت فیہم بحکم الملک من فوق 7 ارقعہ، 7 آسمانوں پر سے اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کیا ہے وہی فیصلہ گویا کہ آپ نے یہاں پر ان کے حق میں کر دکھلایا یا کیا ہے۔ تو اللہ رب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من فوق 7 ارقعہ، اللہ رب العزت 7 آسمان کے اوپر سے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ تم نے کیا۔ تو حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت 7 آسمان کے اوپر ہے۔ پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ایک اور حدیث سے دلیل ملتی ہے، استواء علی العرش کی بھی کہہ لیں یا اللہ رب العزت کے اوپر ہونے کے لیے بھی دلیل کہہ لیں۔ این اللہ، جاریہ سے یا لونڈی سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت کہاں ہے، اس نے کہا فی السماء، یا آسمان کی طرف اس نے اشارہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعتقها فانها مؤمنہ، آپ نے کہا کہ اسے آزاد کرو کیونکہ یہ مومن ہے۔ تو اس نے اشارہ کیا آسمان کی طرف، یا اس نے کہا آسمان میں ہے، اس نے نہیں کہا کہ زمین میں ہے یا ہر جگہ ہے۔ تو یہ بات یہاں پر دلیل کے طور پر ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ وأحاديث معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقول صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث تعاقب الملائکہ، جتنے بھی معراج کی حدیثیں ہیں اور اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی، اور وہاں سارے لوگوں کو جو بھی عذاب میں مبتلا ہیں ان سارے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے دیدار کرایا، تو اللہ تعالیٰ سے وہاں پر نمازوں کا حکم بھی ملا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہی میں نماز کا حکم بھی دیا، امت کے لیے یہ پیغام تھا، امت کے لیے ایک فریضہ تھا۔ تو یہ ساری احادیث بھی اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ اللہ رب العزت اوپر ہے۔ اگر اللہ رب العزت نیچے ہی تھا تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کی سیر کرانا یا وہاں پر اللہ رب العزت بلا کر ان کو نماز فرض کرنے کے بجائے، وہ تو زمین میں جب ہر جگہ ہے تو اللہ تعالیٰ زمین میں بھی یہ ساری باتیں پیدا کر سکتا تھا یا یہ ساری باتیں وجود میں آ سکتی تھی، لیکن اس سے بھی دلیل ملتی ہے حدیث معراج سے بھی۔ اور اسی طرح جو فرشتے اوپر جاتے ہیں، کچھ فرشتے اوپر سے نیچے آتے ہیں اور ان کی باری لگی رہتی ہے کہ ان لوگوں کو اب آنا ہے، یہاں لوگوں کے نام اعمال لکھنا ہے، تیار کرنا ہے، یا اللہ رب العزت کے پاس جا کر بیان کرنا ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دے رکھی ہیں۔ تو یہ حدیث میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ فرشتے جب یہ خبر سارے امت کی، سارے لوگوں کی لے کر جاتے ہیں تو اوپر چڑھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں۔ تو میں یعرج الذین باتوا فیکم فیسألہم وہو اعلم بہم، حالانکہ اللہ رب العزت ساری باتیں جانتا ہے، اس کے باوجود جو فرشتے آتے ہیں زمین سے اوپر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا حال ہے بندوں کا، کون کیا کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کو یہ ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اپنی حکمت اور مصلحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے
یہ سارا نظام قائم کر رکھا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے دلوں میں کھٹکنے والی باتوں کا بھی علم ہے. یہ ساری باتیں یہ فرشتے بیان کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، جو بھی اپنے پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے گا تو وہ گویا کہ قبول ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوائے پاکیزہ کمائی کے اور کوئی چیز قبول نہیں ہوتی. چوری، حرام طریقے سے بڑی بڑی رقم بھی اگر انسان کما لے پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو یہ قبول نہیں ہوگا. اس کے بجائے اگر پاکیزہ کمائی ایک کھجور کے برابر بھی انسان کمائے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. قبول ہی نہیں بلکہ قبول کر کے اس کو اس قدر بڑھائے گا کہ قیامت کے دن اس کا اجر اور ثواب اتنا زیادہ ہوگا کہ خود بندے کو یقین نہیں آئے گا کہ اتنی نیکیاں میرے حصے میں کہاں سے آئی. تو یہ اصل میں پاکیزہ کمائی کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول بھی کرتا ہے. اسی طرح دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے تعلق سے یہ بات بیان کی. یہ ایک بہت ہی اہم حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ آسمان میں ہوتا ہے تو جب اللہ رب العزت وحی کرتا ہے یا حکم دیتا ہے اس وقت فرشتوں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ فرشتے تواضع سے اپنے پروں کو مارتے ہیں. ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقوله، اللہ رب العزت کے فرمان کے تواضع میں یہ فرشتے اس قدر پر مارتے ہیں. كأنه سلسلة على صفوان. اس کو غور سے سنیے، یہاں پر بات کی یہ سمجھنے کی ہے. كأنه سلسلة على صفوان، اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے کوئی زنجیر گری ہے کسی کسی چٹان پر، کسی چٹان پر ایک پتھر کی بڑی چٹان ہو، اس پر زنجیر گرے تو جس قدر آواز آتی ہے، جیسی جھنکار جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، تو اگر ایسی جھنکار یا ایسی آواز آتی ہے، بالکل یہ آواز کی کیفیت ہے. اب یہاں یہ سمجھنا یہ ہے اس حدیث میں کہ یہاں پر بتلانا کیا مقصود ہے. استدلال تو یہاں پر ایک تو جس باب کے تحت انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی فوقیت یا اللہ رب العزت اوپر ہے، آسمان میں ہے، یہ بیان کرنے کے لیے اس حدیث کو ذکر کیا. اذا قضى الله الامر في السماء، تو فیصلے بھی اللہ رب العزت آسمان میں ہی کرتا ہے. اس حدیث سے تو دلیل مل گئی. بس آگے چل کر جو ایک جملہ ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب اللہ رب العزت ایک حکم دیتا ہے، ایک فیصلہ فرماتا ہے، تو اس کے تواضع میں فرشتے پر مارتے ہیں. اب آواز آتی ہے زنجیر کے چٹان پر گرنے کی طرح. تو اب یہ آواز کس کی ہے؟ کیا یہ اللہ رب العزت کی آواز ہے یا یہ کس کی آواز ہے؟ جی مشائخ. جو کأنہ سلسلۃ علی صفوان کہہ رہے ہیں، کأنہ تشبیہ جو دی جا رہی ہے وہ ضمیر کس کی طرف؟ کیا مشاہد بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تواضع میں فرشتے پر مارتے ہیں. پھر اب اس کی آواز کیسے؟ کأنہ سلسلۃ علی صفوان، گویا کہ ایک زنجیر کے گرنے کی آواز ہے چٹان پر. تو یہ کیا ہے؟ کس کی تشبیہ ہے؟ کس کی تشبیہ دی جا رہی ہے؟ آواز کی تو نہیں شاید ہو.
تو مطلب کس کی تشبیہ ہے یہ؟ جی مشائخ اور کچھ؟ جی اور کوئی احتمال یہاں پر نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے یہاں پر اہل علم کے اقوال ہیں. بعض نے یہ کہا کہ یہ جو آواز ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قول کی آواز نہیں، یعنی اللہ کے کہنے کی آواز ایسی نہیں. اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز بھی ایسی جیسے ہم لوگ جھنکار جس کی تعبیر کرتے ہیں ایسے آواز آتی ہے، اگر ایسے کہتے ہیں تو کیا ایسا کہنا درست ہے؟ اللہ کی آواز کی یہ کیفیت ہے، اس طرح کہنا کیا درست ہے؟ نہیں شیخ، کیوں درست نہیں؟ اللہ کی آواز تو نہیں سنے نا. اللہ کی قدرتی ہے، بول سکتے قدرت. جی دیکھیے اگر کأنہو میں جو ہو کی ضمیر قول کی طرف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف اگر اس کی ضمیر مان لیتے ہیں تو پھر کأنہو سلسلۃ علی صفوان، یہ اس کے قول کی کیفیت گویا کہ ایک زنجیر چٹان پہ گر رہی ہے، ایسی بات اس میں سمجھ میں آتی. لیکن اگر ایسا کہے کوئی کہ اللہ تعالیٰ کے قول کی یا اللہ کے کہنے کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی آواز یا اللہ تعالیٰ کی آواز ایسی سنی جائے گی جیسے زنجیر چٹان پر گرتی ہے، تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. یہ اس لیے غلط ہو جائے گا لیس کمثلہ شیء، قرآن کی آیت واضح طور پر یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں. اب آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ زنجیر جو گر رہی ہے چٹان پر یہ بالکل آواز یہ اللہ کی آواز ہے. اگر کسی کو آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی آواز اس طرح ہے، زنجیر کے چٹان پر گرنے کی طرح ہے، تو یہ کیا ہے مشائخ؟ یہ غلط ہے. غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی آواز کی تشبیہ دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے آواز کی تشبیہ نہیں دی جانی چاہیے، نہ اس کے آواز کی، نہ اس کے صفات کی، نہ اس کے بات کرنے کی کوئی بھی تشبیہ آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت خالق ہے اور لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز نہیں. یہاں پر تشبیہ اصل میں یہ ہے جیسے ایک حدیث اور ہے جس میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم لوگ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی دیکھو گے جس طرح 14ویں رات تم چاند کو دیکھتے ہو. لا تضامون فی رؤیتہ، تمہیں دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. تو اب کیا یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا اللہ تعالیٰ کو 14ویں رات سے تشبیہ دے رہے ہیں یا کیا بیان کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دے رہے ہیں یا کیا بیان کر رہے ہیں؟ جی مشاہد تشبیہ نہیں دے رہی، بلکہ جس طرح بغیر کسی مشقت کے دیکھ سکتے ہیں نا چاند کو، جی تو اس کی طرف اشارہ ہے. ہاں بالکل یہی بات ہے اور یہی صحیح بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تشبیہ چاند سے نہیں دینا چاہ رہے ہیں. اور چاند تو کیا ہے، ایک مخلوق ہے جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کی کیفیت کیا ہے یہ تو نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء اللہ نور السماوات والارض، جو اس میں کیفیت بیان کی ہے، تو یہ تو نور پر نور ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے
चांद से। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरह ये देखने की कैफियत को तुम नोट करो, देखने की कैफियत, रुयत की तशबीह रुयत से दी जा रही। जैसे तुम लोग चांद को देखते हो और उसमें तुम्हें किसी किस्म की मशक्कत नहीं होती, तो बिल्कुल ऐसे ही बिला किसी मशक्कत तुम लोग अल्लाह ताला को देख पाओगे। यहाँ पर अल्लाह ताला की तशबीह न चांद से दी जा रही है, न चांद को अल्लाह से तशबीह दी जा रही है, ये बिल्कुल बात नहीं। यहाँ पर रुयत की तशबीह रुयत से, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी इस हदीस में भी सुनने की तशबीह, अस्सिमा, सुनने का जो अमल है उसकी तशबीह सुनने से दी जा रही है। भाई जैसे आपको एक आवाज सुनाई देती है, जंजीर गिरे चट्टान पर, तो जिस तरह सुनाई देता है आपको वाज़ेह तौर पर, ऐसे ही ये लोग सुन लेते हैं। अल्लाह ताला के ये अम्र को या हुक्म को ये सुनने की कैफियत बयान की जा रही है। यहाँ पर अल्लाह ताला की आवाज की तशबीह ये झनकार से या जंजीर से नहीं दी जा रही है। तो एक अमल को दूसरे, एक बात को आप समझाने के लिए, एक रुयत को समझाने के लिए दूसरी रुयत से तशबीह दी गई। जिस तरह चांद के देखने में कोई मशक्कत नहीं, इसी तरह अल्लाह ताला को देखने में कोई मशक्कत नहीं होगी। अल्लाह ताला वहां पर कुदरत देगा जन्नतियों को, जन्नतियों के आंखों में वो कुदरत देगा कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को देख पाएंगे। ठीक है, ये बात सही तौर पर साबित है, इसको सिवाय मुअत्तज़िला के और किसी ने इनकार नहीं किया। अल्लाह ताला की रुयत बरहक है और अल्लाह ताला अपनी रुयत जन्नतियों को कराएगा, ये बात सही तौर पर हदीस से साबित है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है कि सुनने की तशबीह सुनने से दी जा रही है। जो चीज सुनी जा रही है उसकी तशबीह नहीं है। सिमा की तशबीह सिमा से है, मस्मूअ की तशबीह मस्मूअ से नहीं है। अल्लाह की आवाज की तशबीह जंजीर के गिरने से ये तशबीह नहीं है। जिस तरह के मरई की तशबीह मरई से नहीं है। जिस तरह तुम चांद को देखते हो, चांद हो गया मरई, और अल्लाह ताला के देखने से तशबीह उसकी नहीं दी जा रही। मरई की तशबीह मरई से नहीं, रुयत की तशबीह रुयत से है। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी सीमा की तशबीह सीमा से है, यही बात सही कही गई है। बल्कि बाज लोगों ने या बाज उलमा ने ये भी कहा, ये असल में अल्लाह रब्बुल इज्जत के कौल के सुनने की वजाहत नहीं है, बल्कि फरिश्ते जब पर मारते हैं तो उसमें जो साएं साएं की जो आवाज आती है, बिल्कुल वो आवाज ऐसी होती है गोया कि किसी चट्टान पे जंजीर गिरती है। तो ये फरिश्तों की जो कैफियत होती है, फरिश्ते जब पर मारते हैं वो जो झनकार, जो आवाज उसमें आती है, उसकी तशबीह दी गई है। ये अहले इल्म के वजाहतें इस ताल्लुक से हैं। बहरकैफ कोई भी बात हो तो उसको समझने की जरूरत है, और ऐसा नहीं कि कोई भी चीज अल्लाह ताला से उसको तशबीह दे दें। बिल्कुल अल्लाह ताला की जात ऐसी है कि ना उसके कोई मुशाबे है, ना वो किसी की मुशाबे है। और ये बात देखिए, इस तरह के दलाइल मुख्तलिफ अहादीस में बयान किए गए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऊपर है। यहाँ हदीस से भी साबित हुआ, कल कुरानी आयत से भी साबित हुआ। अब यहाँ कह रहे हैं वगैर ज़ालिका कसीर, इसके अलावा भी मुख्तलिफ अहादीस में अल्लाह ताला के ऊपर होने के दलाइल मौजूद हैं। वक़द अक़र्र बिज़ालिका जमीउल मख़लूक़ात इल्ला अल जहमिय्या। यहाँ पर साहिब किताब कह रहे हैं कि सारी मखलूक इस बात का एतराफ़ करती है कि अल्लाह ताला ऊपर है। इसको इमाम इब्न क़य्यिम वगैरह ने हैवानात और परिंदों के भी अमल को बतलाया है कि इनके अमल से, इनसे भी पता चलता है कि अल्लाह ताला ऊपर है। यहाँ पर यही बात ये जो कह रहे हैं वक़द अक़र्र बिज़ालिका जमीउल मख़लूक़ात, सारे चरिंद परिंद जो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं, उसमें सिवाय जहमिया के सारे लोग इस बात को मानते हैं कि अल्लाह ताला ऊपर है। तो ये जहमिया नहीं मानते, ये बात वो कहना चाह रहे हैं। तो अहादीस से ये बात साबित है कि अल्लाह ताला अर्श पर है, पुरानी आयत से साबित हुआ और अहादीस से भी ये चीज साबित है।